ناظرین اکرام، انسان روز اول سے ہی کئی چیزوں کا خواہش مند، طلبگار اور محتاج رہتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس طلب، محتاجی اور کمی کو پوری کرنے کے لیے جائز یا ناجائز راستے اختیار کرے۔ مگر جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگتے ہیں تاکہ اپنی حاجت اور خواہشات یا ضروریات پوری ہو سکیں، اور لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی دعا جلدی قبول ہو، جس کی وجہ سے وہ وسیلے کے ذریعے دعا کی تگ و دو میں رہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، وسیلہ 3 قسم کا جائز ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے ذریعے وسیلہ طلب کرنا۔ نمبر 2، کسی نیک شخص سے اپنے لیے دعا کروانا۔ اور نمبر 3، اپنے کسی نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنا۔ تو آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتائیں گے جو کہ مصیبت میں پھنسے ہوئے انسان نے اپنے نیک اعمال کے ذریعے وسیلہ طلب کیا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا فرما دیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امت کے 3 آدمی کہیں سفر میں جا رہے تھے۔ رات کو اچانک بارش آن پڑی اور رات گزارنے کے لیے انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی۔ اتنے میں پہاڑ سے ایک چٹان گری اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا، اور وہ تینوں انسان غار کے اندھیرے میں قید ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، تم اپنے ان نیک اعمال پر نظر ڈالو جو تم نے اللہ کے لیے کیے ہو، اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، شاید وہ اس بندش اور قید سے تمہیں آزاد کر دے۔ اس پر ان میں سے ایک نے یہ دعا کی، اے اللہ، میرے ماں باپ بہت ہی بوڑھے تھے، میں باہر لے جا کر اپنے مویشی چراتا تھا، پھر جب شام کو واپس آتا تو ان مویشیوں کا دودھ نکالتا اور برتن میں پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا تھا، جب میرے والدین پی چکے ہوتے تو پھر اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو پلاتا۔ ایک دن مویشیوں کے چرنے کے قابل درختوں کی تلاش مجھے بہت دور لے گئی، میں رات سے پہلے گھر نہ پہنچ سکا۔ میں نے اپنے والدین کو پایا، وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں جس طرح ہر روز دودھ نکالا کرتا تھا، میں نے دودھ نکالا اور دودھ لے کر ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ بھی ناپسند تھا کہ ان کو نیند سے جگاؤں، اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ ان سے پہلے بچوں کو پلاؤں۔ بچے بھوک کی شدت سے بلکتے ہوئے میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ میں اسی حال میں کھڑا رہا اور وہ بھی اسی حالت میں رہے، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گئی۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس غار کے بند منہ میں اتنا سوراخ کر دے، یا اس غار کو جس پتھر نے بند کیا ہے اس کو اتنا کھول دے کہ ہم آسمان کو دیکھ لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک سوراخ کر دیا، یعنی وہ پتھر غار سے کچھ ہٹا کہ اب وہ تینوں اشخاص آسمان دیکھنے لگ پڑے تھے، مگر نکلنا ابھی بھی ناممکن تھا۔ پھر دوسرے نے دعا کی، اے اللہ، میری ایک رشتہ دار لڑکی تھی جو سب سے زیادہ مجھے محبوب تھی، میں نے اس کے ساتھ برائی کرنا چاہی لیکن وہ نہ مانی۔ اس زمانے میں 1 سال قحط پڑ گیا تو وہ میرے پاس آئی، میں نے اسے 120 دینار اس شرط پہ دیے کہ وہ خلوت میں مجھ سے برائی کرے، چنانچہ وہ راضی ہو گئی۔ اب میں اس پر قابو پا چکا تھا، لیکن اس نے کہا، تمہارے لیے میں جائز نہیں کرتی، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ناپسند ہے۔ یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور میں وہاں سے چلا گیا، حالانکہ مجھے وہ سب سے زیادہ بڑھ کر محبوب تھی، اور میں نے اپنے دیے ہوئے سونے یا رقم بھی واپس نہیں لی۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چٹان ذرا سی اور کھسکی، لیکن اب بھی اس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تیسرے شخص نے دعا کی، اے اللہ، میں نے ایک کام کے لیے چند مزدور کیے تھے، پھر سب کو ان کی مزدوری پوری بھی دی تھی۔ میں نے ایک مزدور سے ایک فرق جوار پر کام کروایا تھا، جب میں نے اس کی مزدوری اسے دے دی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا، یعنی اس کو یہ مزدوری قبول نہ تھی۔ میں نے وہ جوار لے کر زمین میں بو دیا، اور جب میں نے اس کی کٹائی کی تو اس کے ذریعے میں نے ایک بیل اور ایک چرواہا خرید لیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہی مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے دے، مجھ پر ظلم نہ کر۔ میں نے کہا، یہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے، اونٹ، گائے، بکری اور غلام، یہ سب تمہاری مزدوری ہی کی وجہ سے ہے، یعنی جو اس کی مزدوری کے ذریعے اس نے بیج بویا تھا اور اس کے ذریعے آگے کاروبار میں لگایا تھا۔ وہ کہنے لگا، اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر، بس میری مزدوری دے دو۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کرتا۔ چنانچہ اس شخص نے سب کچھ لیا اور اپنے ساتھ لے گیا، ایک چیز بھی اس میں سے باقی نہیں چھوڑی۔ تو اس شخص نے کہا، اے اللہ، اگر میں نے یہ سب کچھ تیری رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چٹان مکمل طور پر ہٹ گئی اور وہ تینوں اشخاص غار سے باہر نکل کر چلے گئے۔ ناظرین کرام، ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ انسان پر جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو وہ بجائے کسی غیر اللہ اور فوت شدہ کو وسیلہ بنائے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے مدد مانگے اور جائز وسیلہ طلب کرے۔ یقیناً ہر مشکل سے نکالنے والا اللہ رب العزت ہی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔